آج ہم پاکستان کی ایک بہت اہم سماجی پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی BISP اس پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس کی تاریخ، اس میں جو تبدیلیاں آئیں اور درخواست کیسے دی جائے، ان سب چیزوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ بالکل۔ مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ پروگرام ہے کیا، کیسے چل رہا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ صحیح۔ تو یہ 2008 میں شروع ہوا تھا۔ نام تو ظاہر ہے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے نام پر ہے، اور بنیادی خیال تھا کہ غریب ترین لوگوں تک براہ راست مطلب کیش مدد پہنچائی جائے۔ جی ہاں، 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی تب اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اچھا۔ اس وقت جو بنیادی ہدف تھا وہ تھا غربت کم کرنا، اور جو بہت ہی ضرورت مند خاندان تھے ان کو فوری طور پر مطلب پیسے کی شکل میں مدد دینا۔ شروع میں یہ تقریباً 17 لاکھ خاندانوں کے لیے تھا، وہ جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے۔ 17 لاکھ کافی بڑی تعداد ہے۔ جی، اس وقت کے حساب سے یہ ایک بڑا قدم تھا، خاص طور پر یہ براہ راست نقد امداد والا پہلو۔ صحیح۔ اور یہ امداد پہنچتی کیسے ہے؟ مطلب کیا طریقہ ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ حکومت ہر 3 مہینے بعد کچھ رقم دیتی ہے۔ جی، ہر سہ ماہی یعنی 3 مہینے بعد اہل خاندانوں کو نقد رقم ٹرانسفر ہوتی ہے۔ آج کل یہ رقم تقریباً 8,500 روپے فی خاندان ہے۔ 8,500؟ ٹھیک۔ اور اہل کون ہوتا ہے؟ مطلب کرائیٹیریا کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو وہی غریبی کی لکیر سے نیچے حکومت کے اپنے پیمانے ہیں، لیکن خاص توجہ ان خاندانوں پر ہوتی ہے جن کی سربراہ مطلب گھر چلانے والی خاتون ہو یا جن میں بچے ہوں یا معذور افراد ہوں۔ اچھا، یہ بھی سنا ہے کہ اب یہ احساس پروگرام کا حصہ ہے۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ جی، یہ 2020 میں احساس پروگرام کا حصہ بنا۔ اس سے یہ ہوا کہ BISP ایک یوں سمجھے بڑے سوشل سیفٹی نیٹ سے جڑ گیا۔ مطلب یہ کہ ڈیٹا کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے، مختلف قسم کی آمدات کو ایک ساتھ مربوط کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، زیادہ منظم ہو گیا مطلب۔ جیسے 2010 میں شفافیت کے لیے ایک آڈٹ ہوا تھا، اور جو مستحقین کا ڈیٹا تھا اسے بھی اپ ڈیٹ کیا گیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ مدد صحیح لوگوں تک جا رہی ہے یا نہیں۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ جی، اور دیکھیں 2021 تک BSIP اور احساس کفالت مل کر 1 کروڑ سے زیادہ خاندانوں تک پہنچ چکے تھے۔ 1 کروڑ، یہ تو مطلب 10 سال میں تقریباً 6 گنا اضافہ ہو گیا۔ جی ہاں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سماجی تحفظ کی ضرورت کتنی بڑی ہے۔ بالکل۔ اور اسی دوران ادائیگیوں کے لیے نئے طریقے بھی آئے، جیسے موبائل فون سے پیمنٹ، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز وغیرہ۔ اچھا، ٹیکنالوجی کا استعمال۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اہل ہو سکتا ہے تو اپلائی کیسے کریں؟ درخواست دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا مشکل تو نہیں؟ دیکھیں، کوشش تو کی گئی ہے کہ اسے آسان بنایا جائے۔ پہلا قدم ہے نیدرا یعنی نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، وہاں سے اپنی معلومات کی تصدیق کروانی ہوتی ہے۔ اچھا، شناختی کارڈ والا سسٹم۔ جی بالکل، قومی شناختی کارڈ یہاں بہت اہم ہے۔ یہ کام BISP کی ویب سائٹ سے بھی ہو سکتا ہے یا ان کے دفتر جا کر بھی۔ کیا کیا بتانا ہوتا ہے؟ اپنا شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، اور اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کی تفصیلات۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ٹھیک۔ اور تصدیق کے بعد پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون اہل ہے کون نہیں؟ اس کے بعد ایک سسٹم ہے پاورٹی سکور کارڈ۔ پاورٹی سکور کارڈ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کما کتنا رہے ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ خاندان کے پاس کیا اثاثے ہیں، گھر کیسا ہے، تعلیم کتنی ہے، صحت کی صورتحال، مطلب کئی چیزوں کو ملا کر غربت کی سطح کا اندازہ لگاتا ہے۔ واہ، یہ تو کافی جامع طریقہ ہے۔ صرف آمدنی پوچھنے سے تو بہتر ہے۔ جی بالکل، جن خاندانوں کا سکور ایک خاص حد سے کم ہوتا ہے وہ اہل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پیسے ملنا شروع؟ ہاں، پھر ان کو یا تو اسمارٹ کارڈ ملتا ہے یا موبائل کے ذریعے رقم منتقل ہوتی ہے۔ یہ پاورٹی سکور کارڈ والا نظام واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، تو اس پروگرام کے اثرات کیا صرف پیسے دینے تک ہی ہیں یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، مالی مدد تو فوری ضرورت پوری کرتی ہے، ظاہر ہے، جی، لیکن BISP کے اثرات اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں، خاص طور پر خواتین پر۔ اچھا، وہ کیسے؟
اکثر یہ رقم براہ راست گھر کی خاتون کو ملتی ہے، تو اس سے گھر کے فیصلوں میں ان کی بات کو وزن ملتا ہے، وہ زیادہ با اختیار محسوس کرتی ہیں۔ یہ تو بہت مثبت بات ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر امداد کو بچوں کے اسکول جانے یا صحت کے ٹیکے لگوانے سے بھی جوڑا گیا ہے۔ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر جیسا؟ کچھ ویسا۔ تو اس سے تعلیم اور صحت کے شعبوں کے بھی بہت بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ تو یہ صرف پیسے دینے کا پروگرام نہیں رہا، بلکہ سماجی ترقی میں بھی مدد کر رہا ہے۔ بالکل مستقبل کے منصوبوں میں بھی یہی ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اور زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، غلطیاں کم ہوں۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو BISP صرف غربت کم نہیں کر رہا، بلکہ جو معاشی ناہمواری ہے اسے کم کرنے میں اور معاشرے میں ایک بہتر ہم آہنگی پیدا کرنے میں بھی مدد دے رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام واقعی لاکھوں پاکستانی خاندانوں کے لیے ایک بنیادی مالی سہارا ہے، اور اس کے سماجی اثرات بھی کافی واضح ہیں۔ جی، اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور عام ہو رہی ہے، موبائل فون ہر ایک کے پاس آ رہا ہے، تو یہ مستقبل میں پاکستان میں سماجی بہبود کا جو پورا نظام ہے اس کو کس طرح اور کتنا بدل سکتی ہے، یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا۔